غرباء 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. دوستو، مجھے ماہ رمضان کی آمد اور اس کی تیاریوں کے تعلق سے موضوع ملا ہے. بار الہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس موضوع کے تحت حق بات بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس کے فضل و کرم سے چند ہی دنوں میں یہ مہینہ ہم لوگوں پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ زندگی میں ایک بار پھر یہ ماہ مبارک ہم لوگوں کو نصیب کر رہا ہے. دوستو، ایک ایسا مہینہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین عطا کر رہا ہے جس میں وہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں کو اس طرح نہ گمراہ کر پائیں جس طرح عام دنوں میں کرتے ہیں. ایک ایسا مہینہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو عطا کر رہا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. ایک ایسا مہینہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو عطا کر رہا ہے جس میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کو مغفرت کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یقیناً دوستو، ایسے مہینے کا پانا رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سلف صالحین 6 مہینے تک صرف یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کر، اور جب رمضان کا مہینہ پا لیتے تو اس میں چھی بڑھ کر کمر بستہ ہو کر رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے. اور جب گزر جاتا رمضان کا مہینہ تو دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو اس میں روزے رکھے، جو نمازیں پڑھی، جو ذکر و اذکار کیے، جو صدقہ و خیرات کیے، اللہ کو ان عبادتوں کو قبول فرما. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے. آپ اس رمضان کی مہینے کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھیے جو رمضان کی پوری تیاریاں کر چکے تھے، بے صبری سے رمضان کے مہینے کا ان لوگوں کو انتظار تھا، لیکن اچانک کسی بری بیماری میں ملوث ہوئے اور ڈاکٹروں نے ان کے اہل کو جواب دے دیا. اب وہ آسمان کی طرف نگاہ لگائے اپنی نحیف آواز میں کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ مجھے رمضان کا مہینہ نصیب ہوتا، اور اس کے اہل اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ رمضان کے لیے بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ اگر تو اس کو اتنی مہلت دیتا تو صحیح رہتا. اللہ سے دعا کر رہے ہیں اس کی زندگی کے لیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کس قدر اہم ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی اللہ کے رسول کے پاس آئے، دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، اور ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت گزار تھا، اور جو زیادہ عبادت کرتا تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور دوسرا جو کم عبادت کرتا تھا وہ شہید ہونے والے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور ایک طبی موت مرا، عام موت مرا. اب طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ عام جو موت مرا تھا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا.
میں نے صبح اٹھ کر لوگوں کو خواب بیان کیا تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا وہ دوسرا آدمی شہید کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا؟ جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا. دوستو ابھی 1 مہینہ باقی ہے. بار اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آنے تک رمضان ہم لوگوں کی صحت اور زندگی کو برقرار رکھے. اللہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ عطا کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے رمضان کا مہینہ پایا, اس کے روزے رکھے اور سال بھر میں جو اس نے نمازیں پڑھی ہے, اور صرف یہ نہیں کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں گیا ہے بلکہ اس کے جنت میں شہید اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. صرف رمضان کے مہینے کے پانے, اس کے روزے رکھنے اور دوستوں اس نے سال بھر میں جو نمازیں پڑھی, اللہ رب العالمین نے اس چیز کو منزلت عطا کی کہ جنت میں بھی ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. آپ ذرا غور کریں کہ کتنے ہمارے رشتے دار دوست احباب جو پچھلے رمضان میں ہم لوگوں کے ساتھ تھے لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے اس دار بانی سے چل گئے. کیوں؟ ان کی زندگی اللہ رب العالمین نے اتنی لکھی تھی. کیا وہ نہیں پانا چاہتے تھے اس مہینے کو؟ ضرور پانا چاہتے تھے, لیکن دوستوں اللہ رب العالمین نے ان کی اتنی زندگی لکھی تھی اور اس رمضان کے آنے سے پہلے وہ دنیا سے چل بسے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی بھی دی ہے, صحت بھی دی ہے اور یہ مہینہ بھی عطا کر رہا ہے. کیا آپ سچی توبہ کر لو, اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اس جہنم سے بچ جاؤ اور جنت الفردوس کے حقدار بن جاؤ. اللہ رب العالمین دوستوں موقع عطا کر رہا ہے ہم لوگوں کو. اور اس رمضان میں کیسی عبادت کریں کہ اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ لیجیے. اس رمضان کو آخری رمضان سمجھیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. اس لیے دوستوں اس رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے, اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی دوستوں نعمتوں سے, اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. لیکن دیکھا جاتا ہے دوستوں اکثر کہ جو لوگوں کی بے پرواہی, جو غفلت و سستی نمازوں میں عام دنوں میں رہتی ہے رمضان میں دوستوں برقرار رہتی ہے. اگر ان لوگوں سے کہا جائے تو پلٹ کے جواب دیتے ہیں کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور کچھ صفحہ قرآن کے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, اب اس سے آگے کیا جان دے دیں. دوستوں آپ کے اعمال کو میں ترازو میں تولنا تو نہیں چاہتا, لیکن ایک حدیث اللہ کے رسول کی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی پیدا ہونے سے لے کر سجدے میں گر جائے اور پھر بوڑھے ہونے سے لے کر موت تک اسی سجدے میں گرا رہے, قیامت کے دن وہ اس کو بھی کم سمجھے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش کچھ اور دن مل جاتے, کاش کچھ اور زندگی مل جاتی تاکہ اور نیکیاں بٹور لیتا. اس حدیث کو سامنے رکھیے اور دوستوں اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیے, اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول اس کی آمد کی خوشخبری سناتے اور کہتے لوگوں تمہارے پاس ایسا مہینہ آ رہا ہے, تمہارے پاس ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت و برکتوں کی بارش کر دیتا ہے, جس میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے, سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے. اور اسی مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور جو اس کے خیر سے محروم رہ گیا وہی حقیقی محروم ہے. آخر دوستوں کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مہینوں پر اس کو فضیلت دی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس میں بند نہیں ہونا جاتا, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا, سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے, یہاں تک کہ کوئی شیطان جو ایسا سرکش ہے اس کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منادی ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ او خیر کے طرفگار آگے بڑھ اور اے شر کے طرفگار اب تو رک جا, اب تو کچھ کر لے. دوستوں اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ اسی مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس وہ مہینہ آ چکا کہ اس کی ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس خیر سے محروم رہ گیا وہ مکمل خیر سے محروم رہ گیا, اور اس کے خیر سے کوئی حقیقی محروم ہی محروم رہ سکتا ہے, ورنہ اس کے خیر کو پانے کے لیے ہر بندہ کوشاں رہتا ہے. دوستوں اس کی آخری خصوصیت یہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کی کہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہو جاتا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک انصاری خاتون سے کہا کہ اب تم رمضان میں عمرہ کرنا کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہو جاتا ہے. تو دوستوں اتنی خصوصیتوں والا مہینہ, وہ بابرکت مہینہ جلد ہی دوستوں آپ لوگوں کے اوپر سایہ پکڑ ہونے والا ہے. تو دوستوں تیار ہو جائیے, لوٹ لیجیے دوستوں اس کی برکتوں اور رحمتوں کو, اور تیار ہو جائیے ان اعمال کے لیے جن اعمال کا دوستوں خصوصی طور پر اس مہینے میں تاکید کی گئی ہے. اور ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل ہے دوستوں روزہ.
یہ رمضان کے خصوصی اعمال میں سے سب سے اہم عمل ہے روزہ. اور روزہ دوستوں ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر مکلف مسلمان پر اسے فرض کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے ایسے ہی فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول نے روزوں کو تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن قرار دیا. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. ان دلائل سے دوستوں ثابت ہوا کہ بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. ہاں اگر شرعی عذر ہے، آپ مسافر ہیں یا بیمار ہیں تو دوستوں عام دنوں میں اس گنتی کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن کوئی اتنا زیادہ بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ تم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، یا کوئی بوڑھا انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے اب اس کے اندر طاقت نہیں دوستوں روزہ رکھنے کی، تو اللہ نے اس کو دوستوں مہلت دی ہے، اس کو معاف کر دیا ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. لیکن دوستوں اگر استطاعت ہے تو بنا شرعی عذر کے دوستوں مت چھوڑیے روزے کو. بہت ہی زیادہ دوستوں اس کی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے روزے دار مرد اور روزے دار عورتوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حصول ثواب کی نیت سے جو رمضان مبارک کے روزے رکھے اللہ اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ایمانا واحتسابا، دل کی خوشی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، روزے کو بہت تصور کرتے ہوئے نہیں بلکہ رمضان کے مہینے کو گنی بچاتے ہوئے اس کیفیت کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور روزے کا اجر بھی دوستوں اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابن آدم کی ہر نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے، میرے لیے میرا بندہ شہوت سے کھانے پینے سے روکا رہتا ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا. سوائے روزے کے روزہ میرے لیے. دوستوں اس کا مطلب یہ ہے جو تو نیک اعمال جو دوسرے ہیں جیسے نماز ہے، زکات ہے، صدقہ ہے، یہ ظاہری عمل ہے، ان کو فرشتے بھی لکھتے ہیں. لیکن روزے کے دوستوں وہ روزہ ایسا نہیں ہے، بندہ نیت کرتا روزے میں چلا جاتا ہے اور نیت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ روزے کا اجر میں دوں گا. اور اللہ کتنا اجر دے گا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اور روزے دار کے لیے خوشیوں کے 2 وقت ہیں، ایک افطاری کا اور دوسرا اس وہ وقت جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا اور اپنا اجر لے گا، اپنا اجر لے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ روزہ تو روزے دار کے لیے ڈھال ہے، اس لیے اگر کوئی روزے میں ہو تو ناخواستہ بات نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے. اگر کوئی بدتمیزی کرتا بھی ہے اس سے تو کہتے کہ میں روزے سے ہوں. کیا کہتے کہ میں روزے سے ہوں. اور ڈھال کا اللہ کے رسول نے صحابہ کو مطلب سمجھایا کہ جس طرح تم لوگ ڈھال لیتے تلوار سے وار سے بچنے کے لیے جنگ میں، اسی طرح جہنم سے قیامت کے دن روزہ روزے دار کے لیے ڈھال کا کام کرے گا، تو اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ بندے کے لیے شفاعت بھی کرے گا قیامت کے دن. روزہ اور قرآن دونوں آ جائیں گے. روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو پورا دن اس کی خواہشات نفسانی یا اس کی خواہشات سے یا کھانے پینے کی چیزوں سے اسے روک کے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر. تو قرآن کہے گا اللہ میں نے رات بھر سے سونے سے روک کے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری بھی شفاعت قبول کر. اللہ رب العالمین دونوں کی شفاعت قبول کرے گا اور بندے کو جنت میں داخل کر دے گا. دوستوں اگر آپ کو روزے دار کی منہ کی بو اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ رب العالمین کی نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر روزے دار روزے کی حالت میں مر جاتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا. اسی طرح اگر کوئی ایک روزہ رکھے اور اسی روزے کی حالت میں اس کی وفات ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے اور اسی وقت اس کی وفات ہو جائے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول کوئی جنت میں لے جانے والا، جنت میں جانے والا عمل بتائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ رکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا تو صرف اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، حق نماز قائم کر، فرض زکات ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ. اس نے کہا اللہ کی قسم آپ نے اس میں کم کروں گا نہ زیادہ، بلکہ ہمیشہ اسی پر عمل کروں گا. جب وہ جانے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتا تو اس کو دیکھ لے.
تو پتہ یہ چلا کہ دوستوں روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے، اس لیے دوستوں اتنی ساری فضیلت ہے روزے کی، بغیر شرعی عذر کے دوستوں روزہ مت چھوڑیے، اگر آپ چھوڑتے ہیں تو اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب کی حالت میں دو آدمی میرے پاس آئے، میرے بازو کو پکڑا اور مجھے لے گئے ایک دشوار پہاڑی کے پاس، اور مجھے کہنے لگے کہ اس پہ چڑھیے۔ میں نے کہا میں تو نہیں چڑھ سکتا۔ کہا آپ چڑھیے، اللہ کے رسول ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں اس کی چوٹی پر پہنچا تو میں نے لوگوں کی چیخ و پکار سنی، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کے رسول یہ جہنم کی آہ و بقا کا شور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں آگے بڑھا تو میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے دیکھا جن کی بانسی چیخ دی گئی تھی اور ان سے خون ٹپک رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کا ایام میں کھایا پیا کرتے تھے۔ اس لیے بنا شرعی عذر کے روزہ مت چھوڑیے۔ اب آئیے دوستوں، روزے کے اعمال میں سے رمضان کے مہینے کے جو خصوصی اعمال میں سے ایک تو روزہ اور دوسرے نمبر پہ ہے دوستوں قیام رمضان، یعنی نماز تراویح۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رغبت دلاتے تھے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لیکن اللہ کے رسول نے سختی کبھی نہیں کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول آدھی رات کو مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھی، صحابہ نے بھی آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ یہ جب دوسری رات آئی تو جن لوگوں نے پہلی رات پڑھی تھی ان لوگوں نے کچھ اور لوگوں کو آگاہ کیا اس نماز سے۔ دوسرے دن تعداد زیادہ ہو گئی، دوسرے دن بھی اللہ کے رسول آئے اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ تیسرے دن تعداد اور زیادہ ہو گئی، اللہ کے رسول نے پھر بھی ان لوگوں کو نماز پڑھائی، لیکن چوتھے دن اتنی تعداد ہو گئی کہ مسجد بھی تنگ پڑ گئی، مسجد بھی چھوٹی ہو گئی، لیکن چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ یہاں تک کہ فجر کی اذان آ گئی، آپ نماز پڑھا کر لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ تمہاری حاضری مجھ سے مخفی نہیں تھی، لیکن مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، بعد میں تم مجھ سے عاجز آ جاؤ، بعد میں تم مجھ سے عاجز آ جاؤ۔ تو دوستوں قیام رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی رغبت دلائی ہے، اور رہی بات دوستوں اس کی تعداد کی تو کچھ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تاکہ ایک دم بات واضح ہو جائے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ سے سوال کرتے ہیں کہ اما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رمضان میں جو نماز ہوتی تھی وہ کیسی تھی؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول رمضان میں اور دیگر مہینوں میں اللہ کے رسول نے 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی۔ رمضان اور دیگر مہینوں میں اللہ کے رسول نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اور اسی طرح جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رمضان میں ہمیں 8 رکعت اور وتر پڑھائی، 8 رکعت اور وتر پڑھائی۔ اسی طرح امام مالک موطا میں لاتے ہیں صاحب یزید کی حدیث کہ حضرت عمر نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی 11 اور رمضان کے علاوہ بھی 11۔ دوستوں کی جو نماز تراویح ہے رمضان میں وہ تہجد ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے 27 رات کو اتنا لمبا قیام کیا یہاں تک کہ سحری فوت ہو جانے کا ہمیں خدشہ لاحق ہو گیا، اور اللہ کے رسول سحری تک نماز تراویح لوگوں کو پڑھاتے رہے۔ اگر تہجد الگ ہوگی، اگر تہجد کی نماز الگ ہوگی تو اللہ کے رسول الگ سے پڑھتے، نہیں صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے کوئی لگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت کو کتاب التراویح میں محدثین لائے ہیں۔ تو دوستوں جو نماز تراویح ہے وہ نماز تہجد ہے رمضان میں۔ اور رہا وہ اختلاف کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے صاحب یزید کو دوسروں روایت رکھی، اس کی فوراً بعد امام مالک لکھتے ہیں کہ یزید بن نعمان کا بیان ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، لوگ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن دوستوں یہ منقطع اور ضعیف ہے، کیونکہ یزید بن نعمان نے حضرت عمر کا خلافت کا زمانہ پایا ہی نہیں تھا۔ چلو بالفرض اس کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان بھی لیں، پھر بھی دوستوں پہلا جو قول ہے وہ راجح ہوگا، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے 2 صحابہ کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا ہے، اور یہاں یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ پڑھا کرتے تھے، تو دوستوں وہی راجح ہوگا جس کا حضرت عمر نے حکم دیا، کیونکہ وہی سنت کے مطابق ہے۔ دوستوں دوسرا اس مہینے کا جو اہم عمل ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ قرآن مجید کا دوستوں قرآن مجید کی اتنے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اب دوستوں میں یہی کہہ دوں اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اس کی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور دوستوں واضح کر دوں کہ قرآن کی یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی دن میں 3-4 پارہ پڑھ ڈالیں، نہیں دوستوں، آپ 3 پنہ پڑھیے یا 4 پنہ، لیکن دوستوں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو نازل اس لیے کیا تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں، عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب دوستوں بنا سمجھے کیسے نصیحت حاصل کریں گے؟ اس لیے قرآن زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تھوڑا پڑھ سکیں 2 ہی آیت پڑھیے، لیکن دوستوں آیت پڑھنے کی فرق اس پر غور و فکر کیجیے کہ اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو کہہ رہا ہے میں اس پر عمل پیرا ہوں کہ نہیں۔ تو دوستوں جو بھی چاہے نماز پڑھانے والا ہو یا عام حالت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہو، دوستوں قرآن کو سمجھ کے پڑھے۔ ابھی میں
ایک مجلے کے اندر پڑھ رہا تھا، ایک حافظ اپنا واقعہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے سعودی میں نماز مغرب کی خواہش ظاہر کی پڑھانے کی. اب میرے پاس ایک سعودی شیخ بھی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. میں نے سورہ یوسف پڑھی، میں نے دونوں رکعت میں سورہ یوسف پڑھی. جب میں نے سلام پھیرا تو سعودی شیخ تھے، وہ ہنس رہے تھے مجھ پر. میں نے بعد میں پوچھا کیا میں نے کچھ غلط کر دیا، کچھ الٹا کر دیا؟ کہ بیٹا آپ نے الٹا کچھ نہیں کیا، آپ کا انداز بہت اچھا تھا. مجھے تو خواہش ہوئی کہ تم اور پڑھاؤ، لیکن تم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ دیا. ایک آیت اور پڑھ دیتے تو یوسف علیہ السلام باہر آ جاتے. تم نے یوسف کو کنویں میں چھوڑ دیا. تو دوستوں قرآن جتنا پڑھیں سمجھ کے پڑھیں. اسی لیے اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ مبارک تو سفید ہو گئے، آپ کی عمر مبارک کتنی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا طیبۃ ہود، مجھے سورہ ہود بھی پڑھا کر دیا. اللہ کے رسول قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اسی مقصد کو لے کر پڑھتے ہیں جس مقصد کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہے. اب دوستوں میرا وقت پورا ہو چکا ہے. بار یہاں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کے آنے تک ہماری صحت اور زندگی کو برقرار رکھے. اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل کرے جن نے وہ خصوصی طور پر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، جب ہمارا خاتمہ ایمان باللہ پر. السلام علیکم.